اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے۔ اب آباب علم ہیں، دانشور ہیں کہ حج تو سارے اکٹھا ہوتا ہے، حج کے جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں وہ اکٹھے ادا ہوتے ہیں۔ سارے حاجی پوری دنیا سے جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ایک بیک وقت ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مہینہ پہلے چلا گیا تو وہ پہلے حج ادا کر کے آئے گا، جو مہینہ بعد جائے گا وہ الگ، ایسا نہیں۔ عمرہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن حج مقررہ وقت پر ہی ہوگا، اور پھر ذی الحج کے مہینے کے اندر ہی ہوگا۔ بلکہ میں یوں کہوں، مفسرین نے جیسے لکھا 9ویں ذی الحج اور 10ویں ذی الحج کو ہی ادا ہوگا، آگے پیچھے ادا ہو سکتا نہیں۔ اب جب 2 دنوں کے اندر حج ادا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کا قرآن مجید فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، حالانکہ دن 2 حج کے، اور رب فرما رہا ہے مہینے ہیں، تو یہ کیسے پتا چلا؟ کیا قرآن کے اندر تضاد ہے؟ فرمایا نہیں، قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو سینے کے اندر دل رکھا ہے، اگر دل نور والا ہو پھر نہ قرآن میں تضاد آتا ہے نہ نبی کے فرمان میں تضاد آتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ نور و نالا نور ہوتا جاتا ہے۔ مفسرین نے بڑا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا چونکہ شوال سے شروع ہوتا ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں، اس وجہ سے رب نے جمع کا ذکر فرمایا۔ فرمایا جب انسان فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس ارادے کے بعد جو قدم حج کے افعال کے اندر، حج کی ضروریات کے اندر، حج کی کوشش کے اندر، کاوش کے اندر جو قدم اٹھاتا ہے رب ہر قدم پر نیکی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی میں نے وہاں ٹکٹ کرانے گیا تو یہ بھی حج کا ایک ضرورت ہے، پہلے سواری پر چلتے تھے۔ مفسرین علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب پہلے زمانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر بندہ کی سواری ایک قدم اٹھاتی ہے، حالانکہ بندہ نہیں اٹھا رہا ہوتا، سواری اٹھا رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے 50 نیکیاں 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، 50 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 50 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حالانکہ سواری چلی شام سے، سواری چلی مصر سے، سواری چلی افغانستان سے، سواری چلی پاکستان سے، سواری چلی کسی ملک سے، کسی خطے سے، فرمایا جس خطے سے سواری قدم اٹھاتی جائے گی رب اس سواری پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس حاجی پر بھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب آپ کی مرضی بولیں یا نہ بولیں، اب آپ کی مرضی ہے، میں تو کہتا ہوں کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ کر کے کہیں سبحان اللہ، دعوتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب سواری قدم اٹھاتی ہے تو پھر رب اس کو کتنی نیکی عطا فرماتا ہے؟ فرمایا 50 نیکی عطا فرماتا ہے، 50 گناہوں کو مٹاتا ہے، 50 درجات بلند ہوتے ہیں، صرف ایک قدم۔ اب ایک سواری چلی افغانستان سے، ایک سواری چلی مصر سے، اب دنیا کے زاویے مختلف ہیں، اور یہ بھی عرض کروں سائنس کی تحقیق کے مطابق رب نے جو کعبہ رکھا ہے نا، جہاں کعبے کی بنیادیں ہیں، یہ پوری دنیا کے درمیان میں کعبہ کھڑا ہے۔ آدھی دنیا اس طرف ہے، آدھی دنیا اس طرف ہے، آدھی دنیا مغرب کی طرف ہے، آدھی دنیا شمال کی طرف، مشرق کی طرف ہے، درمیان میں کعبہ ہے۔ یہ سائنس نے اب تحقیق کی ہے، لیکن رب نے جب سے کعبہ بنایا ہے درمیان میں رکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تمام لوگوں کے اطراف جب جمع ہوں گے، وہاں آئیں گے، دنیا کے کسی خطے سے آئیں گے، فرمایا آئیں گے تو میری دہلیز پہ آئیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سب سے جو افضل حج ہے وہ حج مبرور ہے، حج کران بھی ہوتا ہے، حج تمتع بھی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں تیرے اور میرے لجپال نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، 1 حج فرمایا۔
4 عمرے سرکار نے فرمائے اپنی زندگی کے اندر، ایک حج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حج 9ویں جو ہجری ہوئی، سرکار مکے کو چھوڑ کر آئے، مدینے کے اندر 8 سال گزر گئے، حج فرض نہیں ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں سال حج فرض ہوا، سرکار نے 1 سال چھوڑ کر 10ویں ہجری جس سال سرکار کی وفات ہے اسی سال سرکار نے حج فرمایا، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع ادا دیا۔ اس کائنات عالم کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو پوری کائنات کے جتنے جہاں جہاں تک لوگوں کو معلوم ہوا وہاں اکٹھے ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ بتایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال حج جو تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طریقے کے مطابق اصحاب نے، حضور کے غلاموں نے حج کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں نے اس طریقے کو حج کا طریقہ بنا لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب سرکار حج فرما رہے تھے، سرکار تو اونٹنی پر تھے، چونکہ رش اتنا تھا اس وقت، ہجوم اتنا تھا، جمع کثیر اتنا تھا، سرکار اونٹنی پر تھے، دیگر اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے چل رہے تھے۔ وہاں پر ایک منظر ایسا آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے بھیڑ کے اندر ایک شخص کو اچانک اونٹ سے نیچے گرا یا سواری سے نیچے گرا، وہ پیچھے کسی مقام پہ ہوگا، اس کو ڈیتھ ہوگی، وفات ہوئی۔ سرکار کے اصحاب نے غسل دیا، جنازہ ادا ہوئی۔ اب اللہ کے محبوب نے جو لفظ بولا، فرمایا اے میرے صحاب، اے میری امتیوں، اے میرے غلاموں، سنو، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، فرمایا جو حالت حج میں فوت ہو گیا، اللہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا فرمایا جائے گا۔ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ فرمایا جو حالت حج میں راستے میں فوت ہوا، اس کے نامہ اعمال میں بھی حج کا ثواب، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک حج کا، فرمایا قیامت تک فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر جو حج کا عمل ہے وہ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر بندہ حاجی ہو اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے، نمازی ہو تو کتنا اجر عطا فرمائے گا، تہجد گزارو تو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صرف یہاں تک معمول نہیں، اب جو بات میں آج کرنے لگا تھا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ فرمایا بندہ ارادہ کرتا ہے یہاں سے چلنے کا، حج 2 دن 9ویں اور 10ویں ذی الحج کو، لیکن بندہ یہاں سے چلا، اللہ نے اجر یہاں سے عطا فرمانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتاؤ، یہ تو حج ہے، 4 مہینے پہلے کس نے ارادہ کیا، اس کا تیاری شروع کی، اللہ نے ہر قدم پر نیکی عطا فرمانا شروع کی۔ اگر جو بندے حج کا موقع میسر نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے، کیا وہ غافل ہے؟ میں نے کہا اگر حاجی پر ایک قدم پر یہاں سے ارادہ کیا، اللہ نے ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمانا شروع کی، تو نماز کا ارادہ کر، نماز کے لیے جیسے جیسے قدم اٹھاتا جائے گا اللہ ہر قدم پر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد تک جتنے قدم اٹھا کے جائے گا ہر قدم پر رب نے نیکیاں عطا فرمانی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ قریب سے چل کر آیا تھا یا بعید سے چل کر آیا تھا، اس نے یہ دیکھنا ہے آیا کس کے گھر تھا، وہ بیت اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ادھر چل کر جائے گا تو اللہ اس پر بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے خطبے کا دینے فرما رہے تھے، سرکار چل رہے ہیں، ایک عورت آئی، بچہ اٹھائے ہوئے، چھوٹا سا بچہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ یہ جو بچہ میں لائی ہوں کیا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا؟ اب آقا موعود قیامت تک آنے والے جو بچوں کو لے جائیں گے سب کے لیے شریعت مطالعہ کا اصول دیا، فرمایا اے عورت اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جتنا اس کو عطا فرمائے گا اتنا تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ کتنے لطف کی بات ہے، کتنے مزے کی بات ہے، بچے کو بھی حج کا ثواب ملا، لیکن جو والدہ اٹھا کے لے آئی، جس نے وہ کوشش و کاوش کی، حج کے اندر سایو صفا و مروہ کے درمیان دوڑی، بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف کریے، بچے کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ساری نیکیاں بچے کے نامہ اعمال کے اندر جا رہی ہیں، اتنا ثواب اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کمی نہیں فرمائے گا، اللہ کمی نہیں فرمائے گا، ہاں اس بچے پر حج فرض نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟
بچے پر حج فرض نہیں، لیکن اس نے حج کیا جیسے نماز فرض ہے، میں نے فرض ادا کر لیے، اس کے بعد میں نماز نفل ادا کر رہا ہوں، نماز نفل مجھ پر فرض نہیں، آپ پر فرض نہیں، لیکن میں پڑھوں گا تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح وہ بچے پر فرض نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کے گھر کے اندر آیا تھا، اس نے سارے وہ ارکان پورے کیے حج والے، اس وجہ سے اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جب حد بلوغت ہو جائے گی، حد بلوغت کے بعد پھر اگر اس پر اتنی مالیت آئی تو پھر اس پر حج فرض ہوگا، دوبارہ حج کرے گا۔ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا، فرمایا اگر یہ نامہ اعمال ثواب اس کو میسر ہو سکتا ہے تو تمہیں بھی میسر ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے اندر بھائی کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت کے اندر والد کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میرا والد فوت ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، اے خاتون، اے نساء، اگر تیرے والد پر یا تیرے بھائی پر قرض ہوتا، حالانکہ لوگوں کا قرض تھا، تیرا والد چلا گیا یا تیرا بھائی چلا گیا، تو قرض ادا کرتی، اس کا قرضہ ادا ہو جاتا؟ عرض کرتی ہاں یا رسول اللہ، اس کا قرضہ ادا ہو جاتا۔ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اگر تجھے یہ بات ہے، پسند ہے کہ میرے والد کا قرضہ وہ چلا جائے، پیسوں والا، مال والا، دولت والا، وہ ادا ہو سکتا ہے، وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ثواب پہنچ سکتا ہے، گناہ ختم ہو سکتے ہیں، تو پھر تو اگر اس کی طرف سے حج کرے گی تو اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور حج کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی؟ بولیے کتنی؟ 120 120۔ سرکار نے فرمایا 60 رحمتیں جو صرف بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں ان پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 60 جو صرف بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف والوں کو 60 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور 40 جو ارد گرد نماز ادا کر رہے ہیں ان پر پتہ چلا بیت اللہ کا طواف نماز سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ بیت اللہ کا طواف حج کا رکن ہے، حج کا حصہ ہے۔ جب تک آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، حج کا رکن ادا نہیں ہوگا، آپ کا حج بھی ادا نہیں ہوگا۔ نماز آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں کی نماز کی کیا فضیلت؟ سرکار نے فرمایا 20 رحمتوں کا نزول جو صرف بیٹھ کر طواف کر کے چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، یا کسی انداز سے ہے، اب ویسے ہی بیٹھا ہے، فرمایا صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ 20 رحمتوں کا نزول دیکھنے والے پہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی دیکھنا عبادت، اس کے گرد چکر لگانا عبادت، وہاں بیٹھنا عبادت، کتنا پاکیزہ رب کا گھر ہے۔ رب فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، فرمایا اس کائنات عالم کے اندر اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، فرمایا وہ ہے ہی برکتوں والا، وہاں ہے ہی برکتیں، وہاں ہے ہی رحمتیں، وہاں اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت اسود۔ حجر اسود بولیے گا، پیچھے والے بھی بولے، کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت اسود۔ حجر اسود کو اب سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ کمزور بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، نبینے بھی آئیں گے، بازو کٹے ہوئے بھی آئیں گے، طاقتور بھی آئیں گے۔ شریعت مطہرہ میرے مصطفیٰ نے بنا کے بتا دی، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے سارے اصول بتائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے محبوب علیہ السلام، حضور کے اصحاب فرماتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرما لیا، ایک روایت کے مطابق چونکہ سرکار نے 4 عمرے فرمائے، ایک حج فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس پتھر کو بوسہ دیا۔ کیا دیا؟ بوسہ دیا۔ یہ سرکار کی سنت بن گئی، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا سرکار کی سنت ہے۔ یہاں پر اگر آپ محبت فرمائیں تو میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں، وہ ہے پتھر، وہ ہے پتھر۔ کیا ہے؟ پتھر۔ حجر اسود کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ پتھر۔ پتھر ہے۔ پتھر کو چومنا مصطفیٰ کی، پتھر تو یہ بھی ہیں، یہاں بھی لگے ہوئے،
اس کو کیوں نہیں چومتے؟ وہ پتھر ایسا ہے جس کو مدینے کے آمنہ کے لال نے چوما ہے، مدینے کے سردار نے چوما ہے، اس وجہ سے اس پتھر کو چومنا سنت ہے۔ دوسرا اس وجہ سے وہ پتھر یہاں کا نہیں ہے، وہ جنت کا پتھر ہے۔ وہ کہاں کا پتھر ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ پتھر جب تم اس کو چومو گے کل قیامت والے دن ربی سے زبان بھی عطا فرمائے گا، آنکھیں بھی عطا فرمائے گا۔ جس کے سنے میں سرورہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ربی سے زبان بھی عطا فرمائے گا۔ کر سکتا پتھر سوارش کر سکتا ہے تو حافظ قرآن کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر حافظ قرآن ہی کر سکتا ہے تو عالم دین کیوں نہیں؟ اگر پتھر کی سفارش پر رب بندوں کو بخشے گا تو حافظ قرآن کی سفارش پر بھی رب بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر سرکار کی یہ سنت ہوئی۔ پھر دوسرے مقام پہ حدیث میں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رش تھا، سرکار نے صرف ایسے اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، میں دکھاؤں گا بھائی کہاں لکھی ہوئی ہے۔ سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، وہاں پہنچے نہیں۔ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے سرکار نے پوری امت کے لیے شریعت بتائی، آنے والے لوگوں میں بیمار بھی تھے، معذور بھی تھے، سب کے لیے طریقہ بتایا۔ وہ تھا جس کے پاس طاقت تھی، وہ بھیڑ میں برداشت کر سکتا تھا، جو تھا ہی بزرگ وہ کیسے جاتا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہاتھ کھڑا کیا، اشارہ کیا، اشارہ کر کے سرکار نے اپنے ہاتھ کو اپنی زبان سے چوم لیا، اپنے لبوں سے چوما اور بتایا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہاں جا سکتے ہو تو پھر ایسا کرو حجر اسود کی طرف صرف سلام کر لو، سلام کر کے اس ہاتھ کو چوم لو گے، ہاتھ تمہارا ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمامی اب آپ محبت فرماتے ہو اس خلا کو پورا فرمائیں، آگے آگے تشریف لائیں، پیچھے بندے آ رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آگے تشریف لائیں۔ یہ راؤ صاحب کی محبت ہے، دیکھو مکھیوں کی طرح لوگ امٹ کے آ گئے ہیں اچانک تھوڑی دیر میں، 10 منٹ ہوئے ہیں، 10 منٹ پہلے جہاں کوئی بندہ بھی تھوڑے سے تھے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی سنت، سرکار نے چوما یہ بھی سنت، سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا یہ بھی سنت، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سنت ہی رہے گا۔ فرمایا جو وہاں نہیں جا سکتا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، حجر اسود تک جائیں گے تو آپ پریشان ہیں، کمزور ہیں، 90 سال کا بابا کیسے جائے اتنی بھیڑ میں؟ فرمایا دور سے ہاتھ کھڑا کر کے اشارہ کرو گے اللہ اس کو بھی سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے ایک موقع پر سرکار نے چھڑی لی، لکڑی لی، لاٹھی لی، سرکار نے ایسے اشارہ فرمایا، کھڑے ہو کر اشارہ فرمایا، اشارہ کرنے کے بعد اب پتھر وہاں سرکار ادھر، درمیان میں لکڑی۔ لوگ کہتے ہیں بزرگ کو کیا فائدہ دیتے ہیں، مزارات والے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بے سرکار یا رسول اللہ یہ پتھر لکڑی پتھر سے کیا دفعہ سے اٹھا سکتی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے لکڑی کا اشارہ فرمایا پھر واپس کر لیا، سرکار نے اشارہ فرمایا، یہ بھی اس کے لیے کیا بن گئی؟ سنت بن گئی۔ فرمایا تمہارا ہاتھ نہیں، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے شریعت بنی جن کے پاس بازو نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ تو سب کے حالات جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا یہ جو تمہارے پاس رسول آیا ہے نا، رسول آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، فرمایا یہ جو تمہاری جانوں میں سے آیا ہے، تم میں سے آیا ہے، عزیز، اسے بہت پسند ہے، علیہ ما عنتم حریص، یہ نبی بڑا حریص ہے۔ کس چیز میں حریص ہے؟ کسی کو دولت کی حرص ہے، کسی کو مال کی حرص ہے، کسی کو سیٹ کی حرص ہے۔ فرمایا یہ نبی کو حرص یہ ہے، فرمایا میرے امتی یا یہ لوگ خدا کے بندے کلمہ پڑھتے جائیں میں ان کو جنت میں داخل فرماتا چلا جاؤں، میرے غلام میں بندے
بندے جائیں جہنم سے ان کو بچا لوں میں جنت عطا فرما کے چلا جاؤں. میرا حصہ یہ ہے کہ میری امت زیادہ ہو. کل قیامت والے دن 120 صفحے لگے گی جنتی لوگوں کی. قربان جاؤں جہاں پر بیٹھنے والے نبی کے غلاموں پر سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا 120 صفحے ہوں گی. ان 20 صفوں میں 1,24,000 انبیاء گزرے. ان میں سے 80 صفحے میرے مصطفیٰ کی امتی ہوں. کہاں 80 صفحے اور کہاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر. سارے نبیوں کی امتوں کی صفحے 40 ہوں گی. صرف ایک نبی کی امت کے صف 80 ہو جائیں گی. فرمایا یہ تو تعدادوں میں شمار کرنا چاہو تو پھر کس نبی نے 900 سال تبلیغ کی, کسی نے 400 سال کی. فرمایا ان امتیوں کو بھی دیکھ لو, ہمارا نبی سردار ہے تو ہماری امت نبی کے وجہ سے توسل سے واسطے سے ہماری نبی کی امت بھی سردار ہے. جہاں بھی سرداری, جنت میں بھی سرداری ملے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہاں سرکار نے صرف اشارہ فرمایا. اشارہ کرنے کے بعد اب 3 مقام تھے. ایک بوسہ دیا, ایک ہاتھ کا اشارہ فرمایا. ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ سرکار نے لکڑی کا اشارہ فرمایا. یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پہ رکھو. اب مجھے یہ بتاؤ, عمل ایک تھا, سرکار نے 3 انداز سے فرمایا. کس وجہ سے؟ صرف قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے, تاکہ یہ میرا طریقہ اس امت کے لیے مشعل راہ بنتا جائے. فرمایا میری قوم کے اندر, میری امت کے اندر کوئی یہ بندہ ایسا نہ رہے جو اس سلسلے سے خالی ہو جائے. فرمایا جہاں بھی جاؤ گے وہاں مصطفیٰ کا طریقہ ملتا چلا جائے گا. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا نبی کا طریقہ تم میں سے ہر بندے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. میرے لیے بھی, امیر لیے بھی, غریب کے لیے بھی. آؤ ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ, من حج للہ. فرمایا جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, دکھلاوے کے لیے نہیں. جو لوگ یہ نہ کہیں کہ میں حاجی ہوں, اس نے تو بڑی, اور یاد رکھیں جن پر حج فرض ہے نا, سرکار نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرنا. جتنی تاخیر کرو گے اتنے گناہگار ہوتے چلے جاؤ. فرمایا من حج للہ, جس نے حج فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے, دنیا داروں کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں, اپنی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں. فرمایا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا من حج للہ. فرمایا جس نے حج کیا پھر کیا کیا؟ فرمایا اس کے اندر فسق والی بات نہیں کی. جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. فسق والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, بے حیائی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ایسا کام کیا ہے اس حج کے اندر کوئی لغو بات نہیں, اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کیا. راجہ واپس لوٹا کا یوم والدتو امہ. فرمایا جب جیسے واپس لوٹے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, جیسے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اب یہ حاجی پہلے گناہ کر گیا تھا لیکن اب یہ واپس لوٹا ہے, اب ایسے پاک ہے جیسے بچہ گناہوں سے پاک ہے. اگرچہ بڑا ہے لیکن اس نے میرے گھر کی زیارت کی ہے, صفا و مروہ پہ چکر لگائے ہیں, میری رضا کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے, اگر پیسہ نہیں تو میری رضا کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے. فرمایا اس نیت خلوص پر اس نے اپنی رضا کو پاک رکھا ہے, اپنی نیت کو صاف رکھا ہے. فرمایا میں نے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیا. سبحان اللہ. اور کتنا گناہوں سے پاک فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ واپس آئیں تو ایک اور طریقہ سنیے گا سننے والوں کے لیے جنہوں نے ان کی زیارت کرنی ہے. حاجی کی زیارت کتنا ثواب ہے, دعا کتنا اہتمام رکھتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جب حاجی واپس لوٹے نا تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا گھر سے داخل ہونے سے پہلے کس سے؟ یہ حدیث کی شرط ہے, میری طرف سے نہیں, حدیث کی شرط ہے. سرکار نے فرمایا اس کو گھر کے داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا ضرور کروانا. کیا کروانا؟ دعا ضرور کروانا.
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب دانا غیوب کیا وجہ ہے اس سے دعا کروائیں؟ فرمایا یہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اب جس کے حق میں دعا کرے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، اب اس کے حق میں دعا کو قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ اب یہ گناہوں سے تھا پاک، گناہوں سے معاف ہو گئے تھے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھی، رب کا قرب تھا، اب قرب کی بنا پر جس کے حق میں اس نے ہاتھ اٹھا دیے رب اس بندے کو نہیں دیکھے گا، رب اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ اس کے نامہ اعمال کو بھی سنوارتا چلا جائے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھا کتنا سفارش ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی طواف کرتا ہے، طواف کا مقام سنیے گا، فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر ایک حدیث میں 70,000 اور ایک میں صرف 70، فرمایا اللہ ہر قدم پر 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں بھئی اتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ایمان کو روشن کرنے والی، آپ کیا روشنی عطا فرمائیں گے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چلے ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک قدم اٹھاتا ہے، حالانکہ کر رہا طواف ہے، جہاں بھی چلنا وہاں بھی چلنا، لیکن بیت اللہ سے نسبت ہوئی، فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 70,000 ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے بدلے 70,000 گناہ معاف فرماتا ہے، 70,000 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ فرمایا اگر اس کا حج ہو گیا قبول، قیامت والے دن 70 بندوں کی شفاعت فرماتا چلا جائے گا۔ اس نے جذبے نہیں دیکھو اپنے ہاتھوں میں نعرہ تکبیر، جیسا ہاتھ معذور ہوئے اس نے اجازت ہے، باقی جیسا ہاتھ رب نے سلامت رکھا ہے، رب دی رضا واسطے میرے واسطے ہاتھ نہیں چوک رہے، اللہ دے نام دے بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، اللہ عزتیں عطا فرمائے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، جس سے انسان پیار کرتا ہے اسی کا نام ہی لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہے صرف علی علی کریں، ہم کہتے ہیں علی علی بھی کرو، ابو بکر بکر بھی کرو، ہم صدیق کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، عثمان کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں، ہم ہر کی ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی جات تک سارے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے خاندان کے بھی غلام ہیں، سبحان اللہ، جو غلام ہے ہاتھ کھڑا کر کے گئے گواہی دے، ہر صحابی نبی، بلند آواز سے ہر صحابی نبی جنتی، ہم کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے عادل تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور رب جس سے اچھائی کا وعدہ فرمائے وہ جہنمی ہو سکتا نہیں، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں حضور کے صحابہ کی وجہ سے، حضور کے خاندان کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ جب حاجی واپس آئے اس سے دعا کروانی ہے، جب رخصت ہو اس کے لیے نیک دعائیں، نیک تمنا، اور حاجی کے لیے پیغام کیا ہے؟ وہاں ساری دعائیں مانگی، لیکن ایک بزرگوں نے کہتے ہیں جب بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے صوفیاء کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، 100 سالوں کی باتوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ فرمایا جب پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے کوئی دنیا کی دعا نہ مانگنا، صرف یہ دعا مانگنا یا اللہ میں جو کچھ مانگوں تو قبول فرماتا چلا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ دعا ہی ایسی مانگی یا اللہ جو کچھ مانگوں تو قبول فرماتا چلا جائے، انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ روح حیات طارق صاحب کو اس کے لیے یہ سفر آسان فرمائے، اس کی حج کی امتحان کو آسان فرمائے، اس کی ضروریات کو پورا فرمائے، دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔